السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 12 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ القصص چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے، یہ آخرت کا گھر وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس گھر کو، جو آخرت کا گھر ہے، یہ گھر ہم نے انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زمین کے اندر ان لوگوں کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں علوًا فی الارض، جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر، ولا فساد، اور نہ ہی فساد کرنے کی چاہت رکھتے ہیں، نہ ہی فساد کرتے ہیں، نہ ہی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہر معاملے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، صبر و شکر کر لیتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو ظلم و زیادتی میں آگے کرتے ہیں، لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ متکبر ہوتے ہیں، نہ ہی اپنی کسی معاملے میں کسی بات پر فخر اور غرور کرتے ہیں۔ اور فساد کے معنی کیا ہے؟ کہ ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، کہ ان دونوں باتوں میں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل اور اخلاق ان برائیوں سے، کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے، اور تکبر کے بجائے ان کے اندر عاجزی موجود ہوتی ہے۔ اور آخرت کا گھر کیا گھر ہے؟ وہ جنت ہے، اور وہ انجام کے لحاظ سے سب سے بہترین انجام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین لوگوں کا انجام ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم خواتین میں کہوں یا اور میں مرد کہوں، خواتین و حضرات، ہم سب کو اگر میں کلیکٹیولی بھی کہوں تو ہم لوگ اپنی اولادوں پر بھی بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہے، ہماری اولاد ویسی ہے۔ اور میں نے خواتین کو اپنی اولاد کے بارے میں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے تو وہ تھکتی نہیں ہیں اور وہ فخریہ طور پر کہتی ہیں کہ ہماری اولادیں ایسی، ہمارے بچے ایسے، ہمارے بچے ایسے۔ ہمیں فخر کرنے کا ہرگز ہرگز بالکل بھی جائز نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کون کس مرتبے پر، کس جگہ پر فائز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کتنے اعلیٰ مقام پر ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کے بارے میں فخر کریں، چاہے وہ ہمارا رہنے کا طریقہ ہو، رہن سہن ہو، ہمارے نیک عمل ہوں، یا ہماری اولاد ہو، یا کوئی بھی تعلق، کوئی بھی چیز ہو۔ ہر چیز کو فانی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر ہے ہر چیز کے معاملے میں۔ فخر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو فخر کرنے کے قابل اور لائق بھی ہے۔ ہم کس بات پر، کس معاملے میں فخر کریں؟ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر ہم کس چیز پر فخر کریں؟ نہ اولاد ہماری، نہ مال ہمارا۔ ہم تو اپنی زندگی پر بھی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ یہ زندگی بھی ہمارے رب کی امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمیں ہرگز کی جائز نہیں کہ ہم کسی بھی بات پر، کسی بھی چیز پر، کسی بھی معاملے پر فخر کریں۔ جب انسان فخر کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ فخر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو فخر اور تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی زمین کے اندر فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین جو مقام ہے، یہ صرف متقین لوگوں کے لیے ہے۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نیکی لائے گا اس سے بہتر ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ضرور اس کو ملے گا ہی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کی نیکی کو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی لائے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات، اور پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ
کرتے تھے، یعنی ان کے برے عمل کا بدلہ ان کو پورا پورا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا بڑھا کر دے گا، لیکن گناہ کا اللہ تعالیٰ گناہ کا بار اتنا ہی دے گا جتنا وہ گناہ اس نے کیا ہوگا، اس کو بڑھائے گا نہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں، جو انسان حرمت والے مہینوں میں کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا بدلہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ جس طرح عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں انسان کی نیکیوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اسی طرح سے برائیوں کا بھی عذاب زیادہ ہے۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، وہ ذات، وہ رب جس نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا ہے، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، یعنی آپ کو اس جگہ مکہ کی طرف لانے والا ہے جہاں سے آپ نکلنے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں اسی کے بارے میں نقل ہے کہ چنانچہ ہجرت کے 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکے میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ بعض نے معاد سے مراد قیامت لی ہے، یعنی قیامت والے دن آپ کو اپنے طرف اللہ تعالیٰ لوٹائے گا اور تبلیغ رسالت کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے میرے دین کی تبلیغ کس طرح سے کی، کس طرح سے مبلغ بن کر لوگوں کے اندر اس قرآن کا اور میرے دین کو پھیلایا۔ قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم ما جاء بالہدا ومن ہوا فی ضلال مبین، کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بھی بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بخوبی جانتا ہے۔ یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی مذہب بت پرستی ہی تھا، ان کے آباء و اجداد اسی بت پرستی پر چلتے تھے، کیونکہ وہ نہ تو عیسائیت پر تھے نہ ہی وہ یہودیت پر تھے، بلکہ مکہ کے اندر جو مذہب چل رہا تھا وہ بت پرستی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ ان کو بار بار اس بات پر تانے دیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور آپ گمراہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے۔ صابی اس کو کہا جاتا تھا جو اپنے مذہب سے مڑ جائے اور غلط رستے پر چل پڑے، غلط دین پر چل پڑے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں جواب دیا اور فرمایا کہ اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں گمراہ ہوں یا میں ہدایت کے رستے پر ہوں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، یا تم ہو جو ہدایت کے رستے پر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ہدایت کو تم قبول نہیں کر رہے ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کون سیدھے رستے پر ہے۔ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور تم ہو جو اس ہدایت کو نہیں پاتے اور تم کھلی گمراہی میں ہو۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے گی۔ یلقا، ڈالی جانا یعنی کہ اتاری جائے گی، آپ کو دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا اس کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا انہوں نے جادوگروں نے کہ آپ اس کو ڈالیں گے اپنا جادو کا پینترا یا ہم اپنا جادو کا پینترا ڈالیں، تو یہاں پر یلقا وہی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو گمان بھی نہ تھا کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب اتاری جائے گی۔ الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظہیرا للکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ہے، اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا چاہیے، آپ ہرگز کافروں کی طرف نہ لوٹ کر جائیے گا۔ یعنی جو نبوت اور کتاب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند کیا، اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر بالخصوص ہوئی ہے،
اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسی کے کہنے سے کمانے سے نہیں ملتی ہے، جسے محنت اور کوشش کرنے سے حاصل کیا جا سکتا رہا ہو، بلکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک رحمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کی آخری کڑی قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی کڑی کو بند کر دیا، اور اس کے بعد نبوت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر موقوف فرما دیا، ختم کر دیا۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں کے ہرگز مددگار نہ ہوں، ان کے ہم نوا نہ ہوں، ان کی کسی بھی بات پر عمل کرنے والے نہ ہوں۔ ان کے مددگار ہونے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ان کی کسی بھی چیز کو آگے پھیلائیں نہیں، اس پر عمل نہ کریں۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیال رکھیے کہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دے، یعنی ان کے آفروں کی باتیں، ان کی اظہار ثانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں۔ آپ بھی اور میں بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہمیں دنیا کی آسائشیں، دنیا کے کام، دنیا کا وقت، دنیا میں مگن ہونا اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے سے کہیں روک نہ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں، کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف اتاری گئیں، اور تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی بچا لیں گے، اور ہمیں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شرک سے محفوظ رکھیں گے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، یعنی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ یہاں پر مراد لیا گیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پوری۔ انسان بھی جب ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا چہرہ ہی ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی انسان کی شناخت اس کا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرہ ہی انسان کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اسی لیے اپنے چہرے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شناخت، اور اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اسی کے لیے ہے تمام کے تمام کام، اور اسی کی طرف ہر کام کا فیصلہ لوٹایا جائے گا۔